علی بھی اگلا سوال ہے، عید قربان کی قربانی واجب ہے یا کہ سنت؟ عید قربان کی قربانی جو ہے آلموسٹ امت میں اتفاق ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے۔ صرف حنفی تھوڑے سے اس معاملے میں سختی کا شکار ہوئے ہیں، اور وہ سختی ان کی حدیث کے ظاہری الفاظ پہ دیکھا جائے تو کسی حد تک جسٹیفائی بھی ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، المستدرک حاکم کے اندر موجود ہے، مسند امام احمد میں ہے، امام حاکم نے بھی اسے صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی موافقت کی کہ جو لوگ استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتے وہ ہماری عیدگاہوں سے دور رہیں۔ تو اس میں چونکہ ایک وعید ہے، اس کی وجہ سے امام حنیفہ کا یہ موقف ہے کہ عید قربان کی قربانی واجب ہے۔ لیکن ہم پہلے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ احادیث کو آپ نے صحابہ کے فہم کے مطابق دیکھ کے چلنا ہے، سلف کے فہم کے مطابق نہیں، صحابہ کے فہم کے مطابق۔ سلف تو امام حنیفہ بھی ہیں، انہوں نے فہم غلط لے لیا ہے، تو سلف کے فہم سے مراد ہے صحابہ کا فہم۔ صحابہ کا فہم یہ ہے کہ مصنف عبد الرزاق میں اور سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے کہ سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بعض اوقات جان بوجھ کے عید قربان کی قربانی چھوڑ دیا کرتے تھے تاکہ لوگ اسے واجب نہ سمجھ لیں۔ تو عید قربان کی قربانی سنت ہے، واجب نہیں۔ اہل تشیع کے ہاں بھی یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں پھر آپ لوگوں کی خدمت میں قربانی کے متعلق کچھ ضروری باتیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، قربانی کرنا سنت ابراہیمی ہے جو کہ اللہ کے نزدیک بہت ہی محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ اور متعدد احادیث میں قربانی کرنے کے بارے میں بڑی تاکید کے ساتھ حکم وارد ہوا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قربانی کرنا صاحب استطاعت پر واجب ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم پارہ 30 سورہ کوثر میں ارشاد فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ناظرین، اس آیت مبارکہ میں جو وانحر کا جملہ ہے، اس سے اکثر معتمد اور مستند مفسرین نے قربانی کرنا مراد لیا ہے، چونکہ ونحر امر کا صیغہ ہے۔ انحر جو اس میں لفظ ہے، جملہ ہے، یہ امر کا صیغہ ہے، اور امر کا صیغہ جب مطلق ہو تو اس صورت میں اس سے وجوب ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے احناف نے اس آیت کریمہ سے قربانی کے واجب ہونے پر استدلال کیا ہے۔ اور ناظرین، قربانی کے واجب ہونے کی تائید ایک دو نہیں بلکہ متعدد احادیث مبارکہ سے ہوتی ہے۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں وسعت ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ ناظرین، اس حدیث کو امام حاکم نے تخریج کیا اور صحیح الاسناد کہا، اور غیر مقلدوں کے امام ناصر الدین البانی نے تخریج کر کے کہا یہ حدیث حسن ہے۔ مکتبہ شاملہ جو نیٹ پر بھی یہ لائبریری موجود ہے، آپ مذکورہ حدیث کو سرچ کر کے اس کے تحت ناصر الدین البانی کا اس حدیث پر کلام دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے۔ حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، شہدت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوم النحر فقال من ذبح قبل ان یصلی فلیعد مکانہا اخرى ومن لم یذبح فلیذبح۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ میں قربانی کے دن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز عید پڑھنے سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر لیا ہے وہ اس کی جگہ دوسری قربانی کرے، اور جس نے قربانی نہیں کی ہے وہ اب قربانی کرے۔ تیسری حدیث سنن ترمذی میں ہے جو حدیث حسن ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا، اقام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی کل سنہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی
کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں قیام فرمایا اور ہر سال قربانی کرتے رہے۔ ناظرین، یوں تو متعدد احادیث ہیں جن کے مفہوم سے صاحب استطاعت پر قربانی کا واجب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ان میں سے میں نے صرف 3 حدیثیں ہی بیان کی ہے۔ آپ ان میں سے پہلی حدیث میں دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس میں ارشاد فرمایا جس میں وسعت ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس حدیث میں ایک طرح کی وعید ہے، اور وعید اسی وقت ہوتی ہے جبکہ واجب ترک ہو۔ تو علماء احناف نے قربانی کو واجب کہا تو برا نہیں کہا، بلکہ حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق ہی واجب کہا ہے۔ دوسری حدیث بھی دیکھ لیں، اس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نماز عید پڑھنے سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر لیا ہے وہ اس کی جگہ دوسری قربانی کرے، اور جس نے قربانی نہیں کی ہے وہ قربانی کر لے۔ ناظرین دیکھیں، اس حدیث میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو نماز عید سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر لے اس کو اس قربانی کی جگہ دوسری قربانی کرنے کا حکم دیا، اور شریعت مطہرہ میں جب واجب ترک ہو تبھی اعادہ اور دہرانے کا حکم معروف ہے، دہرانے کا حکم ہوتا ہے۔ تو علماء احناف نے قربانی کو واجب اگر قرار دیا ہے تو حدیث رسول کی روشنی ہی میں واجب قرار دیا ہے۔ تیسری حدیث بھی دیکھ لیں، اس میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں قیام فرمایا اور ہر سال قربانی کرتے رہے۔ ناظرین، جس کام کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو اور اس کے ترک پر وعید بھی بیان فرمائی ہو وہی تو واجب ہے، اور قربانی میں بھی یہ بات واضح ہے۔ تو علماء احناف نے قربانی کو واجب کہا ہے تو کوئی غلط نہیں کہا، بلکہ حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشنی ہی میں واجب کہا ہے۔ اب آئیے ذرا انجینئر مرزا کے جھوٹ کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ زیادہ تر امت نے قربانی کو سنت مؤکدہ کہا ہے، صرف حنفی اس معاملے میں سختی کے شکار ہوئے ہیں اور انہوں نے قربانی کو واجب کہا ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اس کی یہ بات کہاں تک درست ہے۔ اس کو جاننے کے لیے بس آپ انجینئر مرزا ہی کے روحانی باپ ابن تیمیہ کا قربانی کے معاملے میں فتویٰ دیکھ لیں۔ ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوی الاقوال فی وجوب الاضحیہ جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 162 میں لکھا ہے وَأَمَّا الْأُضْحِيَّةُ فَالْأَظْهَرُ وُجُوبُهَا أَجْزَاءُ، یعنی رہی بات قربانی کی تو ظاہر یہی ہے، زیادہ ظاہر یہی ہے کہ قربانی واجب ہے۔ اور ابن تیمیہ نے اسی مجموع الفتاوی جلد 23 صفحہ 163 میں لکھا ہے وَقَدْ خَرَجَ وُجُوبُهَا قَوْلًا فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ مالك أو ظاہر مذہب مالک وَنُفَاتُ الْوُجُوبِ لَيْسَ مَعَهُمْ نَصٌ۔ ناظرین، اس عبارت میں ابن تیمیہ نے اپنا موقف بھی واضح کر دیا ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ امام احمد بن حنبل کے مذہب میں بھی قربانی کرنا واجب ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی یہی قول ہے، اور امام مالک کا بھی یہی ایک قول ہے، یا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کا ظاہر مذہب بھی یہی ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ اور ابن تیمیہ نے آگے یہ بھی کہا کہ جو لوگ قربانی کے واجب ہونے کی نفی کرتے ہیں ان کے پاس دلیل نہیں ہے۔ ناظرین، ابن تیمیہ جو غیر مقلدوں اور نام نہاد اہل حدیث اور سلفیوں کا جو امام ہے، اس کے اس فتویٰ کو دیکھنے کے بعد آپ خود فیصلہ کریں کہ انجینئر مرزا کا یہ کہنا کہ زیادہ تر امت نے قربانی کو سنت کہا ہے وہ درست ہے یا نہیں۔ ناظرین، اب آئیے ذرا انجینئر مرزا کی اس بات کا جائزہ لیتے ہیں جو اس نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان بوجھ کر قربانی چھوڑ دیتے تھے تاکہ لوگ واجب نہ سمجھ لیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی یہ بات کہاں تک درست ہے۔ تو ناظرین، جو احادیث مبارکہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، 3 حدیثیں، ان احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ
कुर्बानी करने का हुक्म दिया और यहाँ तक वईद बयान फरमाई कि जो कुर्बानी न करे इस्तिताअत के बावजूद तो वह हमारी ईदगाह के करीब ना आए। तो नाज़रीन, इन अहादीस के होते हुए कैसे ये उम्मीद की जा सकती है इन सहाबा से कि इन बईदों के होने के बावजूद इस्तिताअत होते हुए इन्होंने कुर्बानी न किया हो। तो इन अहादीस को सामने रखने के बाद यही समझ में आता है कि इन सहाबा ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने अगर कभी कुर्बानी को तर्क किया हो तो वो इस वजह से तर्क किए होंगे कि वो साहिब इस्तिताअत नहीं थे। ऐसा नहीं है कि इस्तिताअत होने के बावजूद वो कुर्बानी को छोड़ दिया करते थे। और इंजीनियर मिर्ज़ा को ये चैलेंज है, वो कभी भी ये साबित नहीं कर सकता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने इस्तिताअत के बावजूद जानबूझकर कभी कुर्बानी को तर्क किया हो।